جی کتنے دکھ کی بات ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جمہوریت میں کسان بنیادی اکائی ہے اور کسان غربت کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے، اور ان حالات میں یہ پوری دنیا میں اصول ہے کہ کسانوں کی فصلوں کا سپورٹ پرائس کا اعلان کرنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ماچس بنانے والا خود طے کرتا ہے کہ اس کی ماچس کی قیمت کیا ہے۔ جو بھی ماجر پروڈکٹ پیدا کرتا ہے وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن نکال کر پھر طے کرتا ہے اور وہ اتنے میں فروخت کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ کسان واحد وہ مظلوم طبقہ ہے کہ جب وہ جو فصل پیدا کرتا ہے اس کا قیمت کا تعین نہیں کیا جاتا، اور یہ پوری دنیا میں اصول ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے اور اس پر ایک معقول معاوضہ طے کیا جائے۔ یہ اس کا حق ہے۔ پاکستان میں یہ حق چھینا گیا ہے، کسان سے حق چھینا گیا ہے۔ نام آئی ایم ایف کا لیا گیا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے، آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اربوں روپے کے طیارے اپنی ذاتی یشیوں کے لیے۔ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام بیوروکریٹس کو، تمام مراد یافتہ طبقے کو مفت ڈیزل دو، ان کو گاڑیاں دو، ایک کی بجائے تین دو، ان کو پوری مراحت دو۔ اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے غربت میں جو پاکستان میں 46% لوگ مبتلا ہیں، وہاں پر 80% تک ان کو نیچے لے کے جاؤ، باقی لوگوں کو خطے غربت سے نیچے لے کے آؤ۔ میرے خیال میں آئی ایم ایف نے یہ بھی ان کو ایجنڈا دیا ہوا ہے، جس پر بڑی تیزی سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ جب آپ نے گندم کی قیمت 3500 روپے مقرر کی تھی، اور اس وقت ڈیزل کی قیمت کیا تھی، آج ڈیزل کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے قیمت وہی رکھی ہوئی ہے اور مارکیٹ میں اس کے فقدان ہے، وہ ریٹ بھی کم مل رہا ہے۔ اور پھر اس وقت گورنمنٹ نے 3 دفعہ پالیسی چینج کی ہے، اور میں پنجاب حکومت کے حوالے سے کہوں گا اب تک 3 دفعہ ہو چکی ہے، اور وہ ایک 26 بھائی اگر آپ کو نے وہ 26 کمپنیاں لے آئے ہیں، کیا آپ کے پاس جو ایک ڈپارٹمنٹ موجود تھا کیا وہ اس کا حل نہیں تھا؟ یہ جو 26 کمپنیاں اور دوسرے لوگوں کو بیچ میں لائے ہیں، یہ کس کو دھوکہ ہے؟ کسان کو تحفظ تو نہیں ہے، یہاں پر کسان کو کہیں تحفظ نہیں مل رہا۔ ابھی تک گندم کی کٹائی سر پر آ رہی ہے اور پالیسی واضح نہیں ہو رہی، پتہ نہیں لگ رہا کہ کب تک اور کیا ہوگا۔ تو یہ پہلا تو ظلم یہ ہے کہ کسان بورڈ پاکستان نے اس ظلم کے خلاف سزا ظفر نے عدالت میں پچھلے سال پورا کیس لڑا، اور اس کے نتیجہ میں عدالتیں کے حکم پر یہ حکومت مجبور ہوگی کہ 3500 روپیہ قیمت مقرر کی جائے گی۔ لیکن عدالت میں جو انہوں نے وہاں پر پیش کیا تھا کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن، وہاں 4100 روپیہ فی من کاسٹ بنتی تھی، کوئی 200 روپیہ فی من کسان کا حق نہیں بنتا۔ اور کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو دن بھر مزدوری کرے اور شام کو جب اس کو مزدوری کا ٹائم ہے اور مزدوری اس کی 1500 روپے طے ہوئی ہو اور ملے اس کو 1000 روپیہ، ایک دن تو کرے گا، 2 دن کرے گا، پھر تو نہیں وہ کرے گا۔ پاکستان میں کسان مسلسل 3-4 سالوں سے اس عذاب سے گزر رہا ہے، اور یہ حکومتی پالیسیوں کی ہٹ درمی ہے، ان کی اشرافیہ کو نوازنے کا، سرمایہ داروں کو نوازنے کا، مافیاز کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین وتیرہ ہے ان کا۔ آج گندم کی پالیسی آ رہی ہے، پنجاب کے لیے کچھ ہے، سندھ کے لیے کچھ ہے، سرحد کے لیے کچھ ہے۔ کسان عدم تحفظ کا شکار ہے، پریشان ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں اللہ نہ کرے غذائی بحران کا شکار ہو، اور بین الاقوامی بات اور حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو ارد گرد ہمارے سرحدی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس خطے میں جو ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں جو ہو رہا ہے، وہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خوراک ایک بہت بڑا طوفان بن کے کمی کا شکار ہوگی۔ اور ان حالات میں آپ کا کسان خوراک پیدا کر رہا ہے، آپ کو اس کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، آپ کو اس کو سبسڈی دینی چاہیے، آپ کو اس کو یقین دلانا چاہیے کہ بھائی آپ اٹھو، ہمت کرو، آپ بیجو، ہم آپ کو یہ قیمت دیں گے۔ لیکن یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسانوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو 7 پولیس کے کھڑے ہوتے ہیں اور پرچے کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 2000 روپے میں گندم بیچی کیوں ہے۔
یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ کسان تو بیج لے گا، لیکن انتظامی معاملات اگر بکھر جائیں تو وہ انتظامی امور کے طے کرنے والے لوگوں کو ہی فیس کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اجتماعی مسئلہ بن جائے گا۔ اور جہاں پر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر بے انتہا اور بھی جرائم نکل آتے ہیں۔ کیا معاشرے کو مجرم بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سارے معاملات کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ آج بھی وقت ہے، کسان گندم کی کٹائی آ رہی ہے، کسان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ جو 26 کمپنیاں آئی ہیں، یہ گورنمنٹ نے اپنے اتار کے گلے ان لوگوں کو ڈال دی، یہ آپ کرو، وہاں پر بھی کوئی طریقہ واضح نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور ریٹ بھی کوئی نہیں مل رہا۔ گندم سے سندھ سے گندم آنی شروع ہو گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں گندم کا استحکام نہیں ہے، اور اصل برائی گورنمنٹ کی شرست میں ہے کہ وہ سپورٹ پرائس کا نہ اعلان کرنا، اور اگر اعلان کی ہے تو وہ تھوڑی قیمت کی ہے، وہ اس سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہر ذی شعور، ہر عقل والا یہ طے کر لیتا ہے، سمجھتا ہے اس بات کو کہ ایک چیز کی کاسٹ 10 روپے ہے، آپ اس کو مجبور کرو 8 روپے میں بیچنے میں، وہ کیسے بیچے گا؟ اور اس پالیسی میکروں میں کیسے کیسے شہنشاہ، کیسے کیسے غیر سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم کسانوں کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم کسانوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، اور وہ جناب چھوٹا ٹوٹا اور بڑا ٹوٹا، سیلا، چاولوں کی قسمیں بتائیں اور پھر وہ سب کچھ بتائیں۔ تو ایسے لوگ جو مزاحیہ کردار ہیں، وہ قوم کے سے مزاحیہ کردار کر رہے ہیں، اور قوم کے مقدروں سے کھیل رہے ہیں، کسانوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں، کسانوں کے مفادات سے کھیل رہے ہیں، کسانوں کو غربت کی دلدل میں دھسا رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ آپ نے اب نعرہ لگایا ہے کہ ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ اس لیے ختم کیا کہ اوپن مارکیٹ کی جائے۔ بھائی اوپن مارکیٹ کرنی ہے تو پھر اوپن چھوڑیں، نہ آپ اوپن کر رہے ہیں اور نہ اس کو کہیں کسی اس میں جانے دے رہے ہیں۔ آپ 2 روپے کی روٹی کو 15 روپے کی روٹی کر اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے روٹی فراہم کرنی ہے، اور ہم نے باقی چند لوگوں کو چھوڑ کر ہم نے 24 کروڑ عوام کو خوراک فراہم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کیا آپ کی دھونس صرف کسان پر چلتی ہے؟ کیا وہ شوگر مل مافیا وہ کسانوں عوام کو نہیں لوٹ رہا؟ کیا وہ گھی کمپنیاں عوام کو نہیں لوٹ رہی؟ کیا وہ سیمنٹ والی کمپنیاں عوام کو نہیں لوٹ رہی؟ کیوں کون سی دو رخی پالیسی چلا رکھی ہے؟ یہ ساری کسان دشمن پالیسیاں صرف ایک مافیاز کو نوازنے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ کرو، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی سمت کو درست کریں، اپنے رخ کو تبدیل کریں۔ کسان اس دھرتی کا بیٹا ہے، کسان اس ملک کا وہ فرد ہے، وہ طبقہ ہے، وہ فوج ہے، وہ سپاہی ہے کہ جو 24 کروڑ عوام کو خوراک دینے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ آپ اس کی بے حرمتی نہ کریں، آپ اس کے جذبات سے نہ کھیلیں، آپ اس کی معیشت سے نہ کھیلیں۔ آپ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے، چند لوگوں کو اربوں روپے دینے کے لیے ان کی معیشت کا خون نہ کریں۔ یہ ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خدا را اس پر غور کیجئے۔ ہم رو ہی سکتے ہیں، ہم کہہ ہی سکتے ہیں، اور کسانوں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو کمنٹ کیجئے، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، اپنی رائے دیجئے۔ آپ پر فرض ہے، رائے تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا، کوئی آپ پر پرچہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کی فصل کو آگ نہیں لگا دے گا۔ آپ رائے اپنی کمنٹ ضرور دیجئے، اور جب کمنٹ کرنے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ ویڈیو لائک کریں گے تو ویڈیو آپ کے پاس روزانہ کی آئے گی، ہم نے روزانہ کی ویڈیو دینی ہوتی ہے۔ تو جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔